جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کو جان لو۔ پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کو جاننا، زبان سے رٹ لینا کافی نہیں، علم ضروری ہے۔ دوسرے الیقین ینافی الشک، کلمے کے اوپر اس کا یقین اتنا پختہ ہو کہ شک کو راہ نہ ملے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہیں شک نہیں ہوا۔ گویا کہ اگر شک ہو جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد تو توحید ہاتھ سے چلی گئی، شک نہیں ہونا۔ الیقین ینافی الشک، علم کے بعد یقین ہے، کلمے کے اوپر یقین ہونا، تردد کو اور ارتیاب کو، شک کو وہاں راہ نہیں ملنی چاہیے۔ تیسرے قبول، آدمی دل سے کلمے کے مدلول کو قبول کرے، کلمے کا جو مفہوم ہے اس کو دل سے قبول کرے۔ جو دل سے قبول نہیں کرتا توحید اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ تکبر کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتے۔ تو دل سے قبول کرنا بہت ضروری ہے، قبول ضروری ہے۔ اس کے لیے تین چیزیں ہوئی، علم، یقین ینافی الشک اور قبول۔ اور تیسری چیز، چوتھی چیز جو بہت اہم ہے، الصدق ینافی النفاق، دل سے اس طرح تصدیق کی جائے کہ نفاق کا گزر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ آدمی دل سے تصدیق کرے، زبان سے تصدیق کرنا کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ زبان سے بولتے ہیں، دل میں وہ چیز نہیں ہے جو ان کی زبان پر ہے۔ تو گویا کہ صدق ضروری ہے، زبان سے کہہ دینا کلمے کا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کی تصدیق دل سے کرے، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ الانقیاد المنافی للترک، کہ ایسی اطاعت ہو جو ترک کے منافی ہو۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم شرط ہے، پانچویں شرط بہت اہم ہے۔ الانقیاد المنافی للترک، ترک کے منافی جو اطاعت ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کی توحید مکمل نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ الانقیاد منافی للترک، یعنی دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لیکن عمل سے کوڑا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، یعنی توحید کے تقاضے کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کرے اور اس کے اوپر ایمان لائے تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا، یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیے پہلے عمل کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد ایمان باللہ کا، اس کے بعد جنت میں دخول کا۔ یعنی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ دل سے بھی اقرار کرے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور عمل سے بھی اس کا اقرار کرے۔ بعض لوگ ہیں دل سے مانتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، قبوری شریعت بھی صحیح ہے، فلاں مسلک کے ماننے والے بھی صحیح ہے، راہیں مختلف ہے مگر منزل ایک ہے۔ یہ پانچویں شرط الانقیاد المنافی للترک، یہ بھی صحت توحید کے لیے ایک شرط ہے، ضروری ہے۔ چھٹی چیز اخلاص، اگر خالص اللہ کے لیے توحید نہیں ہے، اللہ کو ماننا نہیں ہے تو پھر بیکار ہے، آپ کی توحید پکی نہیں ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دل سے اقرار، زبان سے اقرار اور عمل سے اس کا اقرار ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دین اسلام بالکل صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت سارے غیر مسلموں نے لکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی، دنیا کا سب سے اچھا آدمی، ایسی باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اخلاص کار فرما نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ باتیں نہیں کہتے ہو، لہذا ان کو موحد نہیں مانا جا سکتا۔ اخلاص ضروری ہے۔
اور ساتویں چیز جو ضروری ہے وہ محبت، یعنی کلمے سے بھی محبت کرو اور کلمے کا جو مدلول ہے یعنی اس کا مفہوم ہے اس سے بھی محبت کرو. جیسے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. محبت کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ تو آپ نے زبان سے نکال دیا، ادا کر دیا، اب محبت کی بات اگر آئی تو ایک طرف دنیا کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے. اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی محبت اور میری محبت ایکول بھی نہیں ہونی چاہیے اور مغلوب بھی نہیں ہونی چاہیے، غالب ہونی چاہیے. دو چیزیں، اللہ کی محبت اور کسی اور کی محبت ایکول بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایکول کر دیتا ہے، مساوی کر دیتا ہے، تب بھی مشرک ہے وہ. جیسے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرتے. محبت ایکول ہے، کہا ہے مشرک ہیں یہ. تو دونوں محبتیں ایکول نہیں ہونی چاہیے، مساوی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت مغلوب بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی محبت اگر غالب ہو تو دوسری محبتوں کی اجازت ہے. تو یہ 7 شرطیں ضروری ہیں صحت توحید کے لیے. اگر یہ 7 شرطیں نہیں پائی جاتی تو آدمی کی توحید مکمل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.